الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی، شہنشاہی، یکتائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے، جو مالک ملک، خالق کل ہے۔ درود و سلام امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کی مقدس مطہر بابرکت ہستی پر جنہوں نے اپنے
کلمات جامع کے ساتھ امت کے لیے ایک عظیم پیغام چھوڑے ہیں۔ رحمت اور بخشش کی دعا جناب اہل بیت اطہار کے لیے، صحابہ کرام کے لیے، تابعین اعظام کے لیے، فقہاء کرام کے لیے، محدثین اعظام کے لیے، علماء کرام کے لیے، جو اپنے اپنے وقت میں علم وحی کی روشنی میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کے وہ کلمات جن کو جوامع الکلم کہا جاتا ہے اس کی وضاحت پیش کرتے رہے۔ جوامع الکلم کے تحت امت کی رہنمائی کرتے رہے، علم وحی کو پڑھتے رہے، پڑھاتے رہے، سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ عزیزان گرامی، اللہ تعالیٰ نے بہت سے انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا ہے، اور ہر نبی کا کچھ نہ کچھ خاصہ ہے۔ ہر نبی کے لیے کوئی نہ کوئی خاص بات، کچھ نہ کچھ ان کے ساتھ جڑا ہوا کوئی نہ کوئی امتیاز ان کے ساتھ ہے۔ آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی اللہ نے کچھ خاص باتیں شامل کی ہیں، ان کو بھی کچھ خاص چیزیں عنایت فرمائی ہیں۔ اس کی ایک لمبی تفصیل، ایک لمبی فہرست ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی بیان فرمائی ہے۔ ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ نے فرمایا مجھے جوامع الکلم عطا کیے گئے۔ جوامع الکلم اس کا معنی یہ ہے ایسے جملے، ایسے کلمات، ایسے الفاظ جو الفاظ تو بہت مختصر ہیں، اس کے حروف، اس کے الفاظ وہ بہت تھوڑے ہیں، لیکن ان کے معانی کی گہرائی میں اترا جائے تو انسان اترتا ہی چلا جائے، اس کی گہرائی ختم نہ ہو پائے گی۔ یہ خاصہ ہے بہت سی باتوں میں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ جامع ترمذی میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جوامع الکلم، مختصر بات مگر معنی مفہوم ایک سمندر جتنا وسیع، اس میں سے ایک جوامع الکلم میں ایک کلمہ، ایک بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل کی گئی جامع ترمذی میں۔ اس روایت کو، اس حدیث کو امام بخاری رحمہ اللہ اپنی کتاب الادب المفرد میں بھی ذکر کرتے ہیں، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں المؤمن مرآت اخیہ المؤمن۔ بات ختم۔ کیا معنی ہے اس کا؟ کہ ایک مومن اپنے مومن بھائی کے لیے آئینہ ہے۔ یہ ایک سمپل سی، سادہ سی بات ہے جو انسان اپنے روزمرہ کے معاملات میں کئی ایک دفعہ استعمال کی جانے والی وہ چیز جس کو ہم آئینہ کہتے ہیں، اس کی مثال ایک مومن کے ساتھ دے کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ تو عزیزان گرامی، اگر ہم اس بات کی وضاحت کی طرف چلتے ہیں تو ہمیں اس بات کی بنیاد یہ ذہن میں رکھنی پڑے گی کہ ایک مومن، اس کی وہ ساری کی ساری صفات ہونی چاہیے جو ایک آئینے میں ہے، کیونکہ مومن آئینہ ہے تو اس کی صفات جو آئینے میں ہے اس مومن میں ہونی چاہیے۔ تو حضرت محترم، اس پہ سب سے پہلی صفت جس کو ہم بیان کرنے جا رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ آئینہ صرف عیوب نہیں دکھاتا بلکہ محاسن بھی دکھاتا ہے۔ آئینے کے سامنے کھڑے ہوں، وہ بتائے گا آپ کے چہرے پر یہ عیوب ہیں، اور اس کے ساتھ یہ بھی بتائے گا آپ کے چہرے پر یہ خوبصورتی اور محاسن کی باتیں ہیں۔ ایک مومن کو بالکل ویسے ہی ہونا چاہیے کہ وہ جہاں محاسن، جہاں وہ عیوب بتا رہا ہے، وہاں اپنے بھائی کے لیے جو اس کے محاسن ہیں، اس کی خوبصورت باتیں ہیں، وہ بھی بتائے۔ صرف نکتہ چینی کی عادت بنا لینا، اپنے آپ میں صرف اور صرف عیوب بتانے کا اپنے آپ کو ذمہ دار اور مکلف ٹھہرا لینا، یہ ایک آئینے کی صفات نہیں ہے، بلکہ آئینہ محاسن بھی بتاتا ہے۔ تو بخاری کی روایت ہمیں اس بات کی وضاحت دے رہی ہے۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ خود بیان کرتے ہیں کہ بچے ہیں، مسجد میں تشریف لائے ہیں، نماز ہو رہی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں جا چکے ہیں، صحابہ بھی جا چکے ہیں، رکوع میں جا رہے ہیں، صحابہ جا رہے ہیں، وہ پیچھے آئے اور آ کر اس سے پہلے کہ صف میں پہنچتے پچھلے ہی صفوں میں رکوع کی حالت میں چلے گئے، پچھلی ہی صفوں میں رکوع کی حالت میں چلے گئے، اور رکوع کی حالت میں چلتے چلتے صف میں مل گئے آگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو باتیں ارشاد فرمائی۔ پہلی بات کیا کہی؟ زادک اللہ حرصا، اللہ تیرے شوق کو، تیری جستجو میں مزید اضافہ کر دے۔ تیرا شوق اور تیری جستجو یہ تھی کہ میں صف میں، نماز میں، رکعت میں مل جاؤں، اور آپ نے وہ پہلے ہی رکوع کر کے جو صف میں شامل ہوئے ہیں، آپ کا شوق تھا، اس شوق کو اللہ مزید اضافہ کر دے گا۔ لیکن ساتھ ہی فرمایا وَلَا تَعُدْ، آئندہ نے ایسا کرنا۔ گویا کہ تصویر کے دونوں رخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکرہ کے سامنے رکھتے ہیں۔ میرے پیارے صحابی، تو نے غلطی یہ کی ہے کہ تو پہلے ہی رکوع میں جا چکا تھا اور رکوع کی حالت میں ہی صف میں ملا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ صف میں آئے اور صف میں کھڑے ہو کر نماز کو باقاعدہ شروع کریں اور امام کے ساتھ مل جائیں۔ عزیزان گرامی، جہاں عیب بتایا، ساتھ ہی ساتھ بتایا کہ جو تو نے جستجو، تیری خواہش اور جو تیرا شوق تھا، زادک اللہ حرصا، اللہ اس کو زیادہ کرتا۔ اور عزیزان گرامی، اسی بات کے ذیل میں ایک مزید بات بھی کہ جب انسان عیوب اور محاسن دونوں کو دیکھ رہا ہو، تو پھر انسان بتانے والا وہ مومن جو آئینے کی طرح ہے، اس کو چاہیے کہ وہ محاسن کو غالب کر دے، عیوب کو مغلوب کر دے۔ آپ نے کیا کیا؟ سب سے پہلے اس کو بتایا کہ تیرا حسن، تیری خوبصورتی یہ تھی کہ تجھ میں صف میں ملنے کی، آگے بڑھنے کی، نماز میں ملنے کی جستجو، اور آپ نے پہلے وہ جستجو بتائی، پھر اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ ہونے کی دعا بھی فرمائی، اور آخر میں ہلکی سی آنچ پہ اس کو بتایا آئندہ نہ ایسا کرنا۔ اور ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان بھی جو صحیح مسلم میں ہے، وہ بھی ہمارے ذہن میں رہنا چاہیے کہ مومن جب مومن سے ملتا ہے، معاملات کرتا ہے، تو بہت سی چیزیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، بہت سے معاملات اس کے عیوب میں، اس کے معاملات میں اس کے سامنے آتے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر، ایک بات جو اس کو اس کی ناپسند ہوتی ہے، اس کی وجہ سے کچھ خلش ذہن میں آتی ہے، دل و دماغ یہ بات کر رہے ہوتے ہیں اس نے اچھا نہیں کیا، یہ کام اچھا نہیں کیا، لیکن آپ فرماتے ہیں ساتھ کچھ ایسی باتیں بھی ہوں گی جو آپ کو خوش کر دینے والی ہوں گی، ان خوش کر دینے والی باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر اس کے محاسن کو غالب کر دینا۔ تو عزیزان گرامی، پہلی بات، ایک مومن آئینے کی طرح ہے، اور آئینے کی خوبی کیا ہے؟ آئینہ صرف عیوب نہیں دکھاتا، محاسن بھی بتاتا ہے۔ ایک مومن صرف نکتہ چینی کی ہی اپنی عادت نہیں ڈال لیتا، بلکہ محاسن پر بھی بات کرتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر محاسن کو وہ غالب کر دیتا ہے۔ اس کے ساتھ دوسری صفت ایک آئینے کی وجہ ہے
کہ آئینہ اس کے سامنے کھڑے ہوں تو وہ عیوب بتاتا ہے، لیکن اتنا ہی جتنے ہوتے ہیں۔ کبھی ایسا نہیں ہوا آئینے نے عیوب بڑھا کر بیان کیے ہوں، اور یا اس نے محاسن خوبصورتی زیادہ بیان کی گئی ہو، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جتنا عیب ہے اتنا ہی، جتنے محاسن ہیں اتنے ہی۔ اور ایک مومن اس کو بھی ایسا ہی کرنا چاہیے، اگر عیب ہے، عیوب ہے وہ بھی اور محاسن ہیں وہ بھی، دونوں ہی سامنے رکھ کر بڑھانے نہیں چاہیے۔ عزیزان گرامی، گویا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں آئینہ ہمیشہ ایمانداری سے بات کرتا ہے۔ آئینہ ایماندار ہوتا ہے، اپنے بارے میں تو ایماندار جو ہے سو ہے، دوسرے کے بارے میں بھی ہمیشہ ایمانداری پر قائم اور دائم رہتا ہے۔ تو یہاں بھی ایک مومن، اس کی ایمانداری ایک آئینے کی طرح ہونی چاہیے، بالکل صاف شفاف۔ آئیے ہم حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ ان کے احوال کو دیکھ کر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلح حدیبیہ کے بعد مکہ والوں کی طرف سے یہ صلح حدیبیہ کا جو معاہدہ تھا وہ توڑ دیا گیا۔ آپ نے کیا کیا؟ آپ نے کہا اب وہ نہیں آئیں گے، اب ہم جائیں گے، اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اب جنگ کی تیاری کریں، ہم مکہ جائیں گے، اور ساتھ ہی فرمایا یہ اطلاع مدینہ سے باہر نہیں جانی چاہیے، ہم سارے کے سارے کام خفیہ کریں۔ لیکن کیا ہوا؟ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ نے مکہ والوں کو خط لکھ دیا، ان محمدا یرید ان یغزوکم فخذوہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ مکہ والوں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے پاس آ رہے ہیں، غزوہ اور جہاد کے ارادے سے تیاری کر لو جلدی سے۔ جب یہ خط لکھ دیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے خبر پہنچائی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا، خط واپس لے لیا۔ حاتم بن ابی بلتہ رضی اللہ عنہ وہ سامنے ہیں، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس مجلس میں یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست فرما رہے ہیں، پیارے نبی دعنی اضرب عنق هذا المنافق، اللہ کا نبی مجھے اجازت دیجئے میں اس منافق کی گردن اتاروں۔ یہ ایک چہرہ ہے، یہ ان کی، یہ جو کام ہوا، یہ جو خط لکھا، اگرچہ یہ اگر اس قوانین جو جہاد کے اور جنگی قوانین ہیں ان قوانین کے مطابق دیکھا جائے تو اس کی سنگینی اتنی زیادہ ہے کہ اس کو شاید بغاوت شمار کر لیا جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس عیب کو، اس سنگینی کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی رائے دے رہے ہیں۔ لیکن ابھی ہم نے کہا مومن جتنا عیب اتنا ہی بتاتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ محاسن بھی بتاتا ہے جتنے اس کے ہوتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ ساتھ محاسن بیان کر رہے ہیں۔ قال یا عمر شہید بدر، میرے پیارے عمر یہ وہ صحابی ہیں جو بدر میں شامل ہوئے تھے۔ اگر غلطی ہوئی ہے، عیب ہمارے سامنے آیا ہے، ہم اسی پر رکھیں گے، لیکن یہ بات ذہن میں رکھنا اس کا حسن بھی ہے ایک طرف، ہم نے اس کو بھی سامنے رکھنا ہے، نہ ہم حسن بڑھائیں گے نہ ہم عیوب بڑھائیں گے۔ اور عزیزان گرامی، پھر تفصیل طلب یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے وضاحت لی اور بات کو آگے چلایا۔ ساتھ ہی انہوں نے اپنی وضاحت دی، اللہ کے نبی میں کفرت وما ارتدت، اللہ کے نبی نہ میں کافر ہوا ہوں نہ مرتد ہوا ہوں، صرف بات اتنی تھی کہ وہاں میرا کنبہ قبیلہ ہے، میں چاہ رہا تھا وہ میں ان پر کچھ احسان کر دوں تاکہ میرے کنبے قبیلے کی وہ حفاظت کریں۔ عزیزان گرامی، بات کہنے کی یہ ہے، ایک آدمی، ایک مومن وہ جہاں کوتاہی دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بڑھاتا نہیں ہے، جہاں وہ محاسن اور خوبیاں دیکھ رہا ہوتا ہے اس کو بھی نہیں بڑھاتا، بالکل ایمانداری کے ساتھ اپنے معاملات کو لے کر چلتا ہے۔ اور اس کے ساتھ ایک مومن اگر وہ کسی کی کوتاہیوں کو بڑھا رہا ہے
کسی کے عیوب کو اس کے جتنے ہیں اس سے بڑھا رہا ہے تو یقین کیجئے اس کے جو اثرات ہیں وہ شیطان کے لازمی طور پر اس کے اہداف ہیں۔ کسی کے عیوب کو بڑھا کر بیان کرے تو لازمی بات یہ ہے کہ وہاں پر فساد، فتنہ، لڑائی، معاملات، پریشانیاں، اور شیطان کی یہی اہداف۔ تو پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں، رزلٹ یہ نکال سکتے ہیں کہ اگر ایک شخص کسی کے عیوب کو بڑھا رہا ہے گویا کہ وہ شیطان کی حمایت کر رہا ہے، شیطان کے کام کو آسان کر رہا ہے، اس کے اہداف کو لے کے چل رہا ہے، اور اس کے ساتھ جو محاسن زیادہ بیان کر رہا ہے اس کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اذا رأيتم المداحين فاحثوا وجوههم، اگر کسی آدمی کو دیکھو کہ وہ کسی کے سامنے اس کی تعریف کری جا رہا ہے جس کو ہم چاپلوسی کہتے ہیں، اور وہ اس طرح کی حرکتیں کر رہا ہے، اس کے منہ میں مٹی ڈال دو اور اس کو خاموش کروا دو۔ ابو قتادہ رضی اللہ عنہ، ایک آدمی نے جب بات کرنا شروع کی حضرت عمر کے سامنے رضی اللہ عنہ، تو جب ان کی تعریف شروع کی تو ابو قتادہ نے چھوٹا سا کنکر اٹھایا اور اس کے منہ پہ مارا۔ پوچھا یہ کیا کر رہے ہو، یہ کیا بات ہوئی؟ انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اگر کسی کی ایسے تعریف پہ تعریف اور کرتے دیکھو کسی کو تو اس کے منہ میں مٹی ڈالو۔ میں نے اس لیے چھوٹا سا کنکر اٹھا کے اس کو اس کی طرف پھینکا ہے تاکہ یہ متنبہ ہو جائے۔ تو عزیزان گرامی، اس کے ساتھ ہی اگر دیکھا جائے تیسری بات، ایک مومن کا آئینہ ہے، تو تیسری بات جو ہمارے سامنے آتی ہے، آئینہ جب اس کے سامنے آپ کھڑے ہوں تو وہ عیوب کی عکاسی کرتا ہے، عیوب بتاتا ہے، محاسن بتاتا ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والا کون ہے، اس کا سٹیٹس کیا ہے، وہ مالدار ہے، وہ بہت بڑا مفتی اور عالم دین ہے، وہ بہت بڑا شیخ ہے، وہ امیر ہے، وہ غریب ہے، وہ کون ہے، وہ کون نہیں ہے۔ وہ انتہائی شائستگی سے، انتہائی خوبصورتی سے وہ اپنا کام کرتا ہی رہتا ہے، اپنے کام سے کبھی پیچھے نہیں ہٹتا، اور آئینہ وہ کام اگر ٹوٹ بھی جائے، آئینہ اگر ٹوٹ بھی جائے وہ ٹوٹ کر بھی اپنا کام کبھی نہیں چھوڑتا۔ سبب یہ ہے کہ اللہ نے اس کو یہ صفت سے نوازا ہے کہ وہ عیوب بتاتا ہے، محاسن بتاتا ہے۔ ایک مومن کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ عزیزان گرامی، ایک مومن کو ہمیشہ ہی امر بالمعروف والنہی عن المنکر کا فریضہ ہمیشہ انجام دینا چاہیے، اور یہی اس امت کا خاصہ ہے۔ جیسے بھی ہم نے کہا انبیاء علیہ السلام کو اللہ نے کچھ نہ کچھ خاص بات دی ہوئی ہے، ایسے امتوں کو بھی دی ہے، اور اس امت کا خاصہ کنتم خیر امہ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ اس امت کا خاصہ یہ ہے تم بہترین امت ہو، اس لیے اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تم لوگوں کو برائی سے نکال کر نیکی کی طرف لے کے جاتے ہو، نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے روکتے ہو۔ ایک مومن ایک آئینہ کی طرح ہے، اور آئینہ یہ کام بڑا خوش اسلوبی اور خوبصورتی سے ادا کرتا ہے، اور وہ لوگوں کو ہمیشہ یہ بتاتا ہی رہتا ہے، رکتا نہیں ہے۔ اور عزیزان گرامی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، ان کو خنجر لگے اور بستر مرگ پر وہ آ پہنچے۔ اچانک سے ہوش آئی اور لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ موت و حیات کی کشمکش میں ہے۔ فجر کی نماز میں حادثہ پیش آیا تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے نماز پڑھ لی ہے؟ اور اسی حادثے کے دوران ایک نوجوان آپ کی عیادت کے لیے آیا۔ عیادت کے بعد جب واپس جا رہا تھا دیکھا اس کا کپڑا، اس کی شلوار جو بھی اس نے پہنا تھا وہ ٹخنوں سے نیچے جا رہا ہے۔ اس کو بلا لیا، اس کو بلایا اور کہا، میرے پیارے بھائی، یہ جو ٹخنوں سے کپڑا نیچے جا رہا ہے نا، اگر اس کو اوپر کرو گے تو کپڑے کی بھی صفائی ہے اور اللہ کی رضا بھی ہے، اللہ کی خوشنودی بھی ہے، آپ بھی اہتمام میں رہیں گے اور اللہ تعالیٰ بھی آپ سے خوش رہیں گے۔
تو یہ نصیحت کے ساتھ اس کو رخصت کر دیا۔ عزیزان گرامی، ایک مومن وہ ہمیشہ اپنا کام، اپنی ذمہ داری ادا کرتا ہے، وہ لوگوں کو بتاتا ہی رہتا ہے، لوگوں کو ان کی عیوب اور خوبیوں سے آگاہ کرتا ہی رہتا ہے، اگرچہ وہ ٹوٹ بھی جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ بستر مرگ پہ ہے، اس کے باوجود بھی اپنا کام، ایک مومن کا کام، وہ خوش اسلوبی سے کری جا رہے ہیں۔ اور عزیزان گرامی، اس کے ساتھ اگر ہم آئینے کی صفات پر بات کریں تو پانچویں صفت جو آئینے کی ہے، در حقیقت ایک مومن کی ہونی چاہیے، وہ یہ ہے کہ آئینہ اپنے سامنے والے کو، جو اس کے سامنے ہے، اس کو اس کا چہرہ دیکھ کر چہرہ بتاتا ہے، اس کا دل نہیں بتاتا۔ ظاہر کو بتاتا ہے، یہ نہیں بتاتا کہ اس کے دل میں کیا ہے۔ دل کے معاملات میرے اللہ کے حوالے ہیں، اسی لیے سامنے والا جیسے ہی پیچھے ہٹتا ہے، آئینہ پھر خاموش ہو جاتا ہے۔ سامنے والا اگر سامنے آئے گا تو وہ کیا کرے گا؟ اس کے چہرے کو دیکھ کر اس کے چہرے کی صورتحال بتا دے گا، اس کا دل نہیں بتائے گا۔ جیسے ہی سامنے والا پیچھے ہٹے گا، آئینہ پھر خاموش ہے۔ تو اس سے ہمیں یہ بات سمجھنی چاہیے کہ ایک مومن وہ جیسے ہی اس کے سامنے کوئی آدمی آتا ہے تو اس کے چہرے کی عیوب کو بتا کر بات ختم کر دیتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ چہرے کو عیوب کو دیکھ کر آئینے نے وہ عیوب سینے میں دفن کیے ہو اور اس عیوب کی بنیاد پر ایک بھی دوسرے سے معاملہ کیا ہو۔ ایک مومن جب کسی کی عیوب کو دیکھ لیتا ہے، ان کے عیوب کو دیکھ کر وہ صرف عیوب بتا کر اپنی ذمہ داری سے بالکل سبق دوش ہو جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس عیوب کی بنیاد پر دل میں بغض، نفرت کو پال کر اور اپنے معاملات کو ڈسٹرب کرنا شروع کر دیں۔ آئیے اس بات کو سمجھنے کے لیے ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک عمل جو انتہائی خوبصورت ہے اس کو دیکھتے ہیں۔ حضرت صفوان اور عمیر فتح مکہ سے پہلے یہ دونوں ہی مسلمان نہیں تھے۔ حتیم میں بیٹھ کر دونوں یہ بات کر رہے ہیں۔ صفوان نے کہا کہ بدر کے بعد تو جینا بہت مشکل ہے، اپنے پیاروں کے بغیر زندگی کوئی زندگی۔ عمیر کہنے لگا میرے بچوں کا، میرے فیملی اور دیگر معاملات میرے پاس نہ ہوتے، میرے اوپر ان کا بوجھ یا ان کی تربیت کی پریشانی نہ ہوتی، میرے اوپر کچھ قرض ہے اور قرض نہ ہوتا، میں ضرور مدینہ جاتا اور نعوذ باللہ من ذالک سارے کام تمام کر کے آتا۔ اور میرے پاس مدینہ جانے کا عذر بھی ہے، میرا بیٹا ان کی قید میں ہے۔ صفوان کہتا ہے اس نے بھی ذرا برابر بھی دیر نہ کی اور سیدھا نشانہ لگایا، کہتا ہے اس ساری باتوں سے بے پرواہ ہو جاؤ، میں ذمہ دار ہوں۔ عمیر رضی اللہ عنہ وہ پہنچے، آپ نے پوچھا عمیر کیسے آئے ہو؟ میں اپنے بیٹے کے لیے آیا ہوں جس کو آپ نے قید کر رکھا ہے۔ آپ نے پوچھا سچ بتاؤ آئے کس لیے ہو؟ یہی وجہ ہے اور کوئی وجہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا کہ تم نے اور صفوان نے حتیم میں بیٹھ کر یہ بات نہیں کی، اور سارے کا سارا واقعہ اس کو کیا سنایا۔ عمیر کہتے ہیں کہ ہم اس سے پہلے یہ سمجھتے تھے کہ آپ یہ ساری باتیں ایسے ہوا میں کرتے ہیں، یہ ساری خلائی باتیں ہیں، لیکن آج مجھے اس بات کا یقین ہو چلا ہے کہ یہ ساری کی ساری باتیں آپ وحی کی بنیاد پہ کرتے تھے۔ سبب یہ ہے کہ ہمارے درمیان تیسرا کوئی فرد نہیں تھا، میں ٹائم ضائع کیے بغیر وہاں سے چلا اور آپ کے پاس پہنچ گیا ہوں، مجھ سے پہلے یہ خبر وحی کے بغیر اور فرشتہ وحی کے بغیر نہیں آ سکتی۔ فوری طور پر کیا کیا؟ کلمہ پڑھا، مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ کے بعد صفوان رضی اللہ مسلمان ہوئے۔ اب ایک طرف ان کے جرائم ہیں، ان کے عیوب ہیں جو آئینہ دیکھ رہا ہے، لیکن اس کو دل میں نہیں بٹھا رہا، اس کو دل میں جگہ نہیں دے رہا کہ کہیں بغض پیدا ہو، کہیں اس کے بارے میں نفرت پیدا ہو، بلکہ
अयूब देखा था, उसको बताया, अयूब खत्म हुए, बात खत्म हुई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बाद कभी उन अयूब की बुनियाद पर ताना नहीं दिया, उन अयूब की बुनियाद पर उनको कभी परेशान नहीं किया, कभी डी वैल्यू नहीं किया, बल्कि उनको हमेशा वो एक जो उनका स्टेटस, जो भी उनके मामलात थे उसके मुताबिक उनके साथ रवैया और एक उनके साथ सलूक किया। अज़ीज़ान गिरामी, आईना मोमिन एक आईने की तरह है, उसकी सिफात वही सिफात होनी चाहिए जो आईने की है। मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन और शारिहीन ने बहुत सी बातें इस बारे में लिख रखी हैं और बहुत सी बातें इकट्ठी की जाती हैं और की जा रही हैं। उनमें मजीद भी कुछ बातें हमारे मौजू के मुवाफिक हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हम उसको फिर किसी मौके के लिए उठा रखते हैं। आज के लिए 5 बातें, 5 चीजें, 5 सबक जो एक आईना एक मुसलमान को देता है। उसमें से पहला सबक वो ये है कि एक मुसलमान आईने की तरह है, एक मोमिन आईने की तरह है। मोमिन आईना जहां उयूब दिखाता है वहां महासन भी दिखाता है। एक मोमिन को बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए। और देखने में गिलास वो आधा है, अगर गिलास आधा भरा हुआ है तो आधा खाली है। हमारी जो सोचने का जो जाविया है हमेशा ऐसा क्यों है कि आधा गिलास खाली नजर आता है, आधा भरा क्यों नजर नहीं आता? दोनों बातें देखिए, अयूब है तो महासन भी है, दोनों को साथ लेकर चलेंगे तो यकीन कीजिए ये सोचने वाले की जिंदगी की अपनी आसानी है। वो दूसरा आदमी जिसके बारे में हम सोच रहे वो तो अपनी जिंदगी गुजार रहा है। दूसरी बात, आईना अयूब और महासिन जितने हैं उतने ही दिखाता है, ईमानदारी से बात करता है। वो कभी भी अपने दिल के एहसासात और ख्यालात को अपनी ईमानदारी पर गालिब नहीं आने देता। वो ये नहीं कहता इससे मेरी दोस्ती है, इसके बारे में कुछ और बात, उससे मेरा मामला हो रहा है उसके बारे में कुछ और बात नहीं, ईमानदारी से काम करता है। इसके साथ तीसरी बात जो एक आईना, तीसरी सिर्फ जो एक आईने की जो मोमिन में होनी चाहिए वो ये है कि एक मोमिन, एक आईना वो सामने वाले का स्टेटस देखे बगैर उसके उयूब और उसकी खामियां और उसके महासिन उसको बता देता है, और इंतहाई शास्त्री से, खूबसूरती से, बगैर उसको डिवैल्यू और बगैर उसको परेशान किए वो बताता है। मोमिन को भी ऐसा ही होना चाहिए। और उसके साथ साथ एक मोमिन जो अपनी जिंदगी में आईने की सिफात को इख्तियार करना चाहे, चौथी सिफ्त ये है आईना एक काम हमेशा करता है। तो एक मोमिन अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर को हमेशा करता है। और इसी तरह आईना जब ज़ाहिर को देखकर अयूब को खत्म होने पर अपने बात को खत्म कर देता है, वो कभी भी अपने दिल में और सीने में बुग़्ज़ और नफरत नहीं पालता। एक मोमिन भी कभी ऐसा नहीं करता। अल्लाह ताला हमें तौफीक से नवाजे, हम भी ऐसे ही हों, ऐसा ही कर सकें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।